ہم اپنے آج کے اس ولاگ میں بات کریں گے آپ کی ذات کو آپ کی ضرورت ہے، وقت کی قدر کو وقت پر کریں، اور ساتھ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی چھوٹی سی شاپنگ، اور کریں گے ہم ڈھیر ساری باتیں۔ آج کا ولاگ بہت انفارمیٹیو ہے، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں میری ساری بہنیں، مائیں اور دوست ہیں اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں پر ڈھیر و ڈھیر برکتوں، عظمتوں، سعادتوں کا نزول فرمائے، ہر گھر پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پیاری سی آمین اور آمین کے صدقے اللہ میری مشکلات کو آسان فرمائے۔ یہ ولاگ سٹارٹ ہوا صبح کی پروٹیکٹیو روٹین کے ساتھ۔ ہر گھر کی ایک کہانی، ایک روٹین، ایک قصہ اور بنتی ہے ایک داستان۔ آسمان پر چھائے تھے بڑے پیارے سے بادل، پرندے چہچہا رہے تھے، تو پھر دل نے کہا کچھ لائٹ ویٹ سا ناشتہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر پھر میں نے کیے بریڈ گرم، ساتھ آلو رنڈے بھی بنا لیے تھے، جسے میں نے آلو کی کٹنگ کی تھی فنگر شیپس میں۔ بس بچوں کو میں نے سینڈوچز بنا کے دیے، اور میں نے اور ہسبینڈ نے لے لیے تھے سلائسز چائے کے ساتھ۔ شکر الحمدللہ آج کا ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہماری روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں، تو آج بھی ایک کام تھا، جیسے کہ ہسبینڈ کا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ تھا، اور جانا بھی بہت ضروری تھا، موسٹ امپورٹنٹ تھا۔ تو میں اور میاں صاحب چلے گئے تھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے۔ میرے ہسبینڈ کے لیے خصوصی دعا کیا کریں کہ اللہ پاک انہیں شفا اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مالک المولا ان کے کاروبار میں، ان کی صحت میں، ان کی ہر چیز میں ترقی عطا فرمائے۔ جو وہ سوچے ان کے سوچنے سے پہلے اللہ پاک انہیں عطا فرمائے۔ ہمارا ٹاپک ہے آپ کی ذات کو آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم خود کو خود سیریس نہیں لیتے نا، تو ہم تو زمانے کے لیے مذاق بن کر ہی رہتے ہیں۔ خود کو کھو دینے کے بعد اپنا آپ تلاش کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ در در کی ٹھوکروں کے بعد اپنا آپ سنبھالنا عقل مندی نہیں ہے۔ صحت، رنگ، حسن، جوانی کھو دینے کے بعد رونا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے بھی آپ، سب سے آخر میں بھی آپ ہیں۔ اپنی سیلف کیئر کریں، اپنے رنگ، اپنے حسن، اپنی جوانی کسی کے لیے بھی قربان نہ کریں۔ آپ کی ذات کے ساتھ جب تک آپ خود مخلص نہیں ہوتے، تب تک آپ ہر ہاتھ کا کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں۔ ہمیں کھلونا نہیں بننا، ہمیں کسی کے ہاتھ کا بھی کھلونا نہیں بلکہ پہچان بننا ہے۔ سب میں رہ کر صرف ایک بننا ہے۔ اپنے کپڑوں کی، اپنی صفائی کی، اپنی سیلف کیئر کی، اپنی اصلاح کی، بہتری کی ہمیشہ کوشش کرنی ہے آپ کو۔ وہ لوگ جو آپ کو گرانا چاہتے ہیں، وہ آپ کے اچھے کپڑے، اچھی شکل، صفائی، آپ کی ذات کی بہتری کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ جو لوگ آپ کی بہتری برداشت نہیں کر سکتے، تو سوچیں وہ آپ کو کتنا ہی چاہتے ہوں گے۔ آپ ان کے لیے خود کو کیوں قربان کر رہے ہیں؟ ہر چیز سے پہلے اپنے آپ پر غور کیا کریں، اپنے آپ سے محبت کیا کریں کہ اللہ پاک نے انسان کو بہت خوبصورت بنا کر بھیجا ہے۔ مالک المولا کا احسان ہے کہ اس نے آنکھیں، ناک، کان، گلا، زبان، ہر چیز سے ہمیں نوازا ہے۔ جس مالک المولا نے نوازا ہے، ہم اس کی عطا کردہ وجود کو، اس کی عطا کردہ زندگی کو کیوں رائے گاہ کر رہے ہیں؟ میں یہ باتیں کسی کو ہٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہی۔ ایز اے ولاگر میرا حق ہے کہ میں اپنے ولاگز میں ایسی چیزوں کا ڈسکس کروں جس سے لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ شاید یہ باتیں آپ کو کتابوں میں لکھی ہوئی نہ ملیں، اور شاید یہ باتیں آپ کو تجربہ کار بزرگان بھی نہیں سکھا سکتے، جو وقت کا تھکایا ہوا انسان آپ کو سکھا سکتا ہے۔ وقت کی قدر وقت پر کریں۔ چیزوں کے کھو دینے کے بعد پچھتانا عقل مندی نہیں ہے۔ کاروبار کے لٹ جانے کے بعد بچانے کے تبصرے کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ زندہ کی قدر نہ کرنا اور مرنے کے بعد اچھائی کے تذکرے کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ کسی کی باتیں سن کر اپنا تعلق، اپنا رشتہ خراب کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ چیزیں، تعلق، رشتہ کھو دینے کے بعد ان کو اچھا کہنا عقل مندی نہیں ہے۔ گزرے ہوئے وقت کو بیٹھ کر پیٹنا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ آج نے کل لوٹ کر نہیں آنا، واپس نہیں آنا، بلکہ کل بن کر ہمارے سامنے آتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے ایک کڑا امتحان لے کر۔ تو ہم نے آج کو آج کی طرح گزارنا ہے، پتہ نہیں کل کیسا آئے۔ تو بیتے ہوئے وقت کی یادیں انسان کو تکلیف دیتی ہیں۔ بیتے ہوئے وقت میں جب تک انسان رہتا ہے، وہ اپنے آج کو اچھا اور آنے والے کل کو کبھی بھی بہتر نہیں بنا سکتا۔ ہمیں بلکہ اپنے آج کو اچھا اور آنے والے کل کو بہتر بنانا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں کیا کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ وہ جو صبر کے دریاؤں اور پہاڑوں کو عبور کر لیتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سفر بڑا کٹھن ہے، بڑا کٹھن ہے۔ گرتے ہو، اٹھتے ہو، پھر سنبھلتے ہو۔ میں جسے آزماتا ہوں، میں آخری حد تک آزماتا ہوں، اور جب میں اسے معجزات کی کرشمات سے نوازتا ہوں، تو پھر ایسے کر دیتا ہوں کہ دنیا کے لیے میں اسے ایک کر دیتا ہوں۔ ہمیں اپنا تعلق اللہ کے ساتھ
مضبوط بنانا ہے، ہمیں اپنی ذات کو بہتر بنانا ہے۔ جب تک آپ میں کوئی بھی ہے نا لوگوں کو راضی کرتے رہیں گے، لوگوں کے پیچھے دوڑتے رہیں گے، فلاں اچھا کہے، فلاں یہ ہمارے بارے میں، فلاں یہ ہمارے بارے میں سوچے، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں نا لوگ ہمیں کبھی ویسا نہیں سوچتے، جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ وہ کبھی بھی نہیں ہمیں بتاتے، لوگ ہمارے بارے میں کبھی بھی ویسا نہیں کرنا چاہتے۔ تو ہمیں یہ ساری امیدیں اپنی اللہ سے وابستہ کرنی ہیں، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اور جب اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں نا تو یقین مانیں اتنا خوبصورت تعلق بن جاتا ہے نا، جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے نا پھر زمانے کے لیے نا اس بندے کو میرا مالک مثال بنا دیتا ہے۔ تو کام کرتے کرتے دوپہر ہو گئی تھی، بچوں نے کہا مما ہم نے کچھ کھانا ہے، انہیں میں نے آلو کے پراٹھے بنا دیے اور ان کے بابا کے لیے میں نے تھوڑے سے پکوڑے بنائے اور انہیں میں نے تازہ روٹی بنا کر دی، کیونکہ وہ فرائیڈ چیزیں بہت کم کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے انہیں کہا کہ دال کے ساتھ اچھے لگیں گے تو آپ تھوڑے سے لے لیں۔ اس کے بعد میں نے تھوڑا سا سامان لینا تھا، ہم بازار چلے گئے تھے دوبارہ سے ایک دفعہ۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے، سفر چل سو چل ہی ہے اور منزل آخر مل ہی جاتی ہے۔ وہ جو رستے پر چل رہے ہوتے ہیں وہ اپنی منزلوں تک پہنچ ہی جاتے ہیں، انہیں منزلوں تک میرا اللہ پہنچا ہی دیتا ہے، بس لگن سچی ہونی چاہیے، عقیدت اور نیت اچھی ہونی چاہیے تو کیوں نہیں ملتے وہ سفر، وہ رستے، وہ منزلیں جن کی ہم چاہت رکھتے ہیں۔ بس پھر یہ سوٹ میں نے خود سٹچ کیا تھا، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سوٹ کیسا لگا۔ ہمارے یہاں پر چھوٹا سا فنکشن تھا، بس مجھے وہاں جانا تھا تو میں نے کہا چلیں میں نے اس کے لیے کچھ لے آتی ہوں، جوتا لینا تھا ایک، اور سوٹ کو کچھ اس طرح سے میں نے سٹچ کیا، بارڈر پانچوں پہ لگایا، اور یہ شرٹ ہے سمپل سی، اس کے اوپر میں نے شرٹر لیس لگائی ہے ملکی میں، دوپٹے کو میں نے گول سی پیکو کروا لی اور ساتھ میں یہ جوتا لے آئی تھی۔ اور جن کے گھر جانا تھا ان کے لیے پھر میں گفٹ میں لے آئی تھی بیڈ شیٹ، کیونکہ اچھا نہیں لگتا بندہ ایسے کسی کے گھر جائے۔ تو بس پھر اس طرح سے آج کا دن گزرا۔ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے آپ لوگوں کو میری شاپنگ کیسی لگی۔ میری ڈھیروں ڈھیر دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں جب ہم کسی سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ وابستہ کرتے ہیں نا تو ہماری پہلی پہچان کیا بنتا ہے؟ ہمارا فیس، ہماری دوسری پہچان کیا بنتا ہے؟ ہمارا لباس، اور ہماری تیسری پہچان کیا بنتا ہے؟ ہماری زبان کا اخلاق۔ جب تک ہماری زبان کا اخلاق اچھا ہے، ہمارا پہنا ہوا کپڑا اچھا ہے، ہمارا اس بندے کے ساتھ ریلیشن اچھا ہے، تو یقین مانیں وہ عورت بہت حسین ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی بزرگان کا کہنا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے گھر کا بھید باہر اچھا دکھانا چاہتی ہے نا تو وہ اپنی ڈریسنگ کو ویل کر لیتی ہے، اپنے آپ کو سجا سوار کے باہر لے کر جاتی ہے، کیونکہ میں بینکوں میں پڑے پیسے کوئی نہیں دیکھتا، نہ محلوں کی رانیوں کو کوئی جانتا ہے، صرف انہیں جانتے ہیں لوگ جو اپنی پہچان خود کرواتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی پہچان کروانی ہے، ہمیں خود سے محبت کرنی ہے، اپنے رشتوں سے محبت کرنی ہے، اپنے گھر کو، اپنے خاوند کو پروٹیکٹیو دکھانا ہے، ہم نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط بنانا ہے۔ تو بس پھر جی رات کو آتے ہوئے بہت لیٹ ہو جانا تھا، اس وجہ سے پھر میں آتے بچوں کے لیے نان لے آئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔